إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى ذريته وأزواجه وأهل بيته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ واجب الاحترام سامعین کرام، سب دانش، سب حکمت اور دانائی دی جڑ صرف ایک بات ہے کہ آدمی اس زندگی ناپائیدار دی قدر پہچانے۔ یہ وقت جڑا تیزی نہ گزر رہا اور عمر جڑی بڑی جلد ختم ہونے والی ہے، جن نے یہ قدر پہچان لی دنیا دا سب تو بڑا عارف اور دانا ہے، تے جس بے وقوف نے انہوں فضول گزرن دیتا اس تو زیادہ اہم کرنا دان کوئی نہیں۔ یہ رکنی نہیں، تیز ریل دے وانگنا عمر جاندی سدا برش دے وانگنی جڑی رہن۔ یہ درخت دی طرح کھڑی نہیں ایک جگہ، ریل دی طرح دوڑ رہی۔ تسی ویکھ دے جے بے کس طرح سے انتظار کر رہے تھی رمضان المبارک دا، اور آج دی 17 تاریخ ہوگی، 2 عشرے ختم ہونے والے، تیسرے ہی داخل ہو جانا، اور اگلے سال پتہ نہیں ساڑھ تو کسے ہونا یا نہیں ہونا۔ اس تو عقل مندی یہ ہے بے جڑا وقت ہون میسر ہے نا، جڑا ٹائم سانوں ملیا ہے تو فائدہ اٹھا لیے۔ اذا حبت ریاح کفقتنما فإن لكل خافقة سکون۔ دے ہوا موافق چل رہی ہے تے ہون اس جہاز اور کشتی نو چلا لا، ورنہ ہر چلن والی شاید جڑی آخر نے رک جانا، کڑی چلدی رک جانی، اے چابی عمر دی مک جانی۔ میں اور تسی کون گارنٹی دے سکتا بے اگلے سال میں اتنے خطبہ دینا تے تسی سننا کوئی نہیں جانا۔ فلا تغفرن الاحسان فیہا فإن الدہر عادتہ تخون۔ اس دنیا دے اندر نیکی کرن سستی نہ کر، کیونکہ وقت جڑا ہے غدار اور بے وفا، پتہ نہیں کدوں تیرا ساتھ چھڑ جائے۔ تو زندگی دی قدر و قیمت پہچاننا یہ ہوئی دنیا دے دانشوراں دا اصل علم ہے۔ یہ لیے مسلم غیر مسلم سب دا لٹریچر پڑھو، جنہوں رب نے کوئی عقل اور بصیرت دیتی ہے، دعائی دے گیا کہ نیکی کر من نمی گوئم زیاں کن یاب فکر سعود باش، نفع کر یا نقصان کر ایز فرصت بے خبر در ہر چخائی زود باش۔ جو کرنا ہی نہ فوراً کر لا، نہ مڑ کے نفع ہی ہو سکنا تے نہ نقصان ہی ہو سکنا۔ ہن ٹائم ہے، کر لو، وقت تو فائدہ اٹھاؤ۔ اور زندگی دا سب تو بڑا مسئلہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ نو پہچانے اور او دے نال محبت کرے۔ اول دین معرفت، حضرت علی علیہ السلام فرماؤندے بھی دین دی پہلی اٹے اب اپنے مالک نو پہچانا۔ جے تانوں علم چ یہ نہیں لبا، بڑے بڑے ڈگری ہولڈر دے بڑیاں تہاڈے کو سنداں تسی دنیا دے علامہ پلسری دے، رب دا پتہ نہیں لگا تے کچھ بھی نہیں، جہالت۔ علم ہے کہ رب حق نہ نما، جہالت جس علم نے حق تک نہیں پہنچایا جہالت۔ وہ گدے تے کتاباں دے ٹھیر لبے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ نو پہچانو، اللہ دی معرفت حاصل کرو، اور اللہ دی معرفت دے رستے تے اللہ نے اس پر ہوئے مقام بڑا اچا۔ اللہ نہ محبت جڑا کائنات دا مالک ہے، اور اللہ نہ محبت نصیب ہو جائے زمین و آسمان سارے پھر بندے دی ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، سب کچھ اللہ نے جنت دے دیا۔ اس تو ایڈے بڑے مقام دے حاصل کرن دشواریاں بڑیاں، مشکلاں بڑیاں۔ کھڈ دے اندر تسی جان دے گرنا آسان ہے، مگر ہمالیہ سر کرنا، کیٹو سر کرنا، کنیاں مہماں گئیاں، کنے ڈب گئے مر گئے، بڑی مشکل نہ کسی نے جا کے چلا کے دے۔ تو اللہ دی محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ فرماؤں دے جنہیں ایمان نصیب ہویا
وہ سارے تو ود کے اللہ نال محبت کرتا. کہن نوں کہندے اللہ نال محبت، اللہ نال محبت اتنا بڑا مقام ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ بڑے عالم صحابہ چل، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ خلاف شام انہاں دے سپرد کیتا کہ شام دی مسجد دمشق دی سنبھال اور ایتھے دین تو اس کا. کوفہ جڑا حضرت ابن مسعود رضی اللہ اور دمشق جڑا حضرت ابو الدرداء. اصل نام عبیمر ہے مگر اپنی کنیت اتنا مشہور ابو الدرداء. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ روایت کردے ترمذی شریف دے اندر ہے، امام نے انہوں حسن کیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام دا ذکر کیتا اور نال فرمایا کان عبد البشر، دنیا چ رب دی عبادت کر رہے بڑے ہوئے ہیں مگر انساناں چوں سب تو زیادہ عبادت گزار داؤد علیہ السلام ہے جن نے حکومت بھی کیتی ہے، اپنے ہاتھ نال درا بنائی اور روزی کمائی ہے، اور جن اور انسانوں دی حکومتاں بھی رب نے انہوں دتیاں، تے عبادت بھی ہے دن دا رات دا تہائی حصہ آپ کھڑے ہوئے، تہائی حصہ کر دے جیاں نوں جگایا، تہائی حصے غلام کھڑے رہے. ایک لمحہ بھی داؤد علیہ السلام دے گھر چ رات نہیں سی آوندا جب اللہ دی یاد نہیں. فرمایا سب تو زیادہ عبادت گزار حضرت داؤد علیہ السلام. کہ دعا انہاں دی بڑی پیاری ہے، اج دے خطبے دا تحفہ سمجھو، اینوں ونڈ بھی دیو. اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک حب الی من نفسی و اہلی و مالی و من الماء البارد. فرمایا داؤد علیہ السلام دی دعا. اور یقین جانو نام بھی اللہ پیغمبران دے آپ ہی رکھدا، انہاں دے والدین نوں القاء کردا، اور انہاں دے نام بالکل اسم با مسمى ہوندے جنہیں جڑا او دا معنی اوہی ہوندے ہے. جویں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی جمع فی الخصال المحمودہ، جے اندر دنیا جہان دے اچھے اوصاف جمع کرتے گئے انہوں عربی زبان محمد آتی. اور باقی جو آپ دا نام ہے کوئی رہ گئی ایسے جڑی حضور دے اندر جمع نہیں. تو داؤد علیہ السلام بھی عربی زبان لاڈلے نوں آندے، پیارا، اللہ دا پیارا پیغمبر ہے، بہت پیارا پیغمبر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن چا کیا وذکر عبدنا داؤد نعم العبد انہ، قرآن چ میرے بندے داؤد دا حال انہوں سناؤ، بہت ہی اچھا بندہ سی اور وہ ہر وقت میری طرف رجوع رہندا سی. رب نے شاباش دیتی ہے میں نہ حکومت دے تخت تے بیٹھ کے نہ گھر جا کے کسے وقت مینوں نہیں پڑھی. تو انہاں دی دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نقل کی، اللہم انی اسألک حبک، اللہ میرا تیرے کو سوال ہے مینوں اپنی محبت نصیب فرما. پیغمبر ہو کے منگ رہا اپنی محبت، حب من یحبک، اور انہاں لوگاں دی محبت بھی نصیب کر جڑے تیرے نال محبت کر دے. نبی ولی صدیق شہید عالم جننے نیک بندے جڑے تیرے نال محبت کرن والے انہاں دی بھی محبت دے. والعمل الذی یبلغنی حبک، اور وڈی گل ہے بے زبانی گل نہ رہے بھی محبت محبت محبت، مینوں اس عمل دی بھی توفیق دے جڑا پھر تیری محبت دے مقام تک پہنچائے. او کم دے مینوں او نصیب کر جنہاں دے ذریعے میں محبت دا مرتبہ حاصل کر لواں. تو بھی حکم دے دیں کہ یحبہم و یحبونہ، اے میرے نال پیار کر دیا تو میں ہن انہاں نال پیار کر نال کہ اللہ مجل حبک حب الی من نفسی و اہلی و مالی و من الماء البارد. جڑی آیت میں پڑھی وہ نال منسلک ہے کہ اللہ اپنی محبت مینوں اپنی جان تو، اپنے گھر والیاں نالوں، ٹھنڈے پانی نالوں، اللہ مجل حبک حب الی من نفسی و اہلی و مالی، ساری جائیداد تو، و من الماء البارد، اور پیاسے نوں جویں ٹھنڈا پانی پیارا اتوں ود. اللہ نے اپنی محبت کے درمیان ہمالیہ سر کر لی بھائی رکاوٹاں بڑیاں کھڑیاں کر لی، اور رکاوٹاں سانوں لے بیٹھیاں. اس طرح ہی جویں ایک مسافر کتے جانا چاہتا مگر رستے کھلونے پھنس گیا. کھلونے ایسے ہے بھی انہاں جو لگ گیا، وقت گزر گیا، نہیں منزل تک پہنچ سکیا، ٹائم اوور ہو گیا. کھلونے اللہ نے بیان کرتے ہیں زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ میں لوگاں واسطے کچھ من پسند چیزاں میں تسی بیٹھے ہیں ویکھ لے جائے دے چی پھسے. لوگاں واسطے وہ چیزاں جڑیاں انہوں مرغوب ہے، انہوں بڑیاں پیاریاں لگدیاں، انہوں تے ایسا رنگ روغن کرتا بے لوگ انہوں دی محبت پھس جان. وہ کھلونے ایڈے شاندار ہے جنہاں جو پہلا فرمایا من النساء، تواڈے ارد گرد جڑی صنف نازک عورتاں پہلی ہے، میں انہوں نے حسن دیتے ہیں، انہوں نخرے دیتے ہیں، انہوں دی چال چلچ کیا، انہوں دے اتنے کپڑا بھی ہے نا وہ سادہ بھی دیتا بھی انسانوں دا، عورت تے کپڑا ہونے بھی چنگا لگتا. فرمایا پہلا ہے میں رستے کھڑا کرتا کہ عورتوں دے فتنے قوم اطلاع دے. اور تدے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد اپنی امت لی عورتوں تو ود کے کوئی فتنہ نہیں چھڈیا. انہوں دا پٹھا عورتوں تو بہنا اتوں آ کے کم خراب ہے. کنیاں اخبار چاہتا افسر بیٹھے ہوندے اور
شراب چل رہی ہے، ڈانس ہو رہا ہے، لا دیاں اسٹیج تے لڑکے چڑھ جاندے، پھر پولیس بچاؤندی انہوں نے، بدماشی دی کوئی حالت۔ تو من النساء عورتاں دوسریاں یا خود اپنی بیوی ہو کوئی نہیں، وہ بھی غلط محبت جڑی ہے وہ دین تو پھیر دینی۔ بیوی نے ہٹاتا کہ نہیں حرام لیا، کرپشن کر، رشوت لیا، انہیں پیسے نہ گل نہیں بن رہی، اللہ دی محبت پیچھے پہ گئی۔ اللہ دعائی دینا رہا کہ مالے حرام نہ کھا، بیوی نے آخیا کون ہے اللہ؟ تو کہڑی ہے کتاب؟ غلبنین، اور اس تو بعد فرمایا جی بیٹے رب نے دیتے دوسرا فتنہ کھڑا ہو گیا، دوسری ازمائش ہو گئی، یہ دوسرا سنگے راہ آ گیا، رستے پتھر کھڑا ہو گیا، بچے۔ اور حدیث پاک سے الولد مجمنۃ مبخلہ، اولاد بندے نو کنجوس بنا دیندی ہے اور اولاد بندے نو بزدل بنا دیندی ہے، اولاد دی محبت نال شہید ہون دیندی ہے اور بچے کھچ دیا پچھوں کہ انہاں دا یتیماں دا کی بنوں گا۔ اور مال بھی جڑا آندا میں اپنے پتراں نو دیواں کہ تانوں دیندا، پھر بخیل بناون دے۔ اور لفظ ہی اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم مبالغہ دا فرمایا کہ بہت زیادہ بخیل بناون والے اور بہت زیادہ بزدل بناون، عورت پھر لڑکے والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، پھر تہاڈا بینک ہے اور سمجھو لوگاں دے کھاتے ہے سونے چاندی دے ٹیر، ٹیراں دے ٹیر سونا ہے، بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، ہر وے فکر ہے لاکھ ہو گیا، 2 لاکھ کریے، کروڑ کریے، ارب کریے، بس ایسے کام مر جائیں۔ اللہ رحمت فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام پہ، فرماؤں دے انساناں دا حال ہے یا اے بشر ایسے طرح ہی ہے جیویں ریشم دا کیڑا، کدوذۃ القذ، ریشم سلک وغیرہ کوئی نہیں، وہ شہتوت دے درختاں دے ہوندا کیڑا، وہ چ لعاب نکلدا روز چ ریشم تیار ہوندا، اصل وہ حریر، وہ حرام ہے، تو ہوندا ہے بھی اپنے تو لعاب اپنا تنی جاندا، آخر ہے بھی لعاب چ بند ہو جاندا، مر جاندا۔ فرمایا انہاں انساناں دا بھی حال ہے کہ لالچ پھسے انہاں دھندیاں وچ لگے رہندے، سونے دا ٹھیر ہوے، چاندی دا، کوٹھیاں اور بنگلے، مر جاندے پھر اسے کیڑے دی چل۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور میں موضوع دی مناسبت نہ تمہیں سمجھا دیا کہ عربی زبان سونے اور چاندی دی لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا، تجربہ بھی وہ رکھا، جڑا آپ دعائی دینا بھی یہ شاید جڑی محبت کرنی ہے۔ میرا ذہب، اے بچے بیٹھے عربی نے ذہب آئی ذہب کی ہے کہ چلی جان والی شاید، اللہ نے آخیا تو انہوں سونے نو روک کے رکھنا، یہ نام ہی ذہب ہے، یہ نہیں رہنی، تو چلتا ہونا تے ٹھیر پے ہونے ہیں۔ والفضہ انفضوا من حولک، بکھر جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ فرمایا دولت جڑی کھنڈ جانی ہے، تیرے بعد وارثاں نے ونڈ لانی، پتہ نہیں تیری زندگی جی پتاں دیاں گولیاں چل جان، کہڑے چکر تو پیا سونے چاندی دے ٹھیر۔ والخیر المسومہ، اور پھر گھوڑے جنہاں تے نشان لگے، عرباں یہ بہت بڑی دولت، یہ سواری، یہ اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کر دے، جنگاں یہ لڑ دے، اور وہ بھی جڑے نشان زدہ آلہ گھوڑیاں تے اس طرح ٹھپا لا چلے سی، وہ جتھے مرضی جائے چور بھی لا جان، لوگ آگے فلانے سردار دے گھوڑے، تو فرمایا وہ نشان زدہ گھوڑے۔ والحرس والانعام والحرس، اس تو بعد چار پائے مویشی ہے اور کھیتیاں تے باغات ہے، اے سارے وہ راج دے رستے دے روڑے جڑے میرے توڑے راج کھڑے، اللہ دی محبت نہیں ہون دے، یہ بہت بڑی رکاوٹ رہا۔ ایتھے اللہ پاک فرماؤندا ہے جے تے ایک پاسے اللہ آ جائے تے ایک پاسے پے جائے، ٹائی پے جائے، تو انہاں سارے پیراں تھلا رون کے آکھیں کہ نہیں، کفے خاک کے ایک دادی یاد محبت کیمیا سادم کہ فرضا توں رسم پیشے تو ازمن ارمغاں خواہ، جڑی مٹی دی مٹھ تو مینوں لائی ہے نا، میں نوں تیری محبت نال سونا بنا لینا، تاکہ دن قیامت جدوں میں تیرے دربار حاضر ہواں تو سوگات منگنی ہے کہ دنیا چ آیا نہیں دیر رہا، دیا تحفہ کوئی تو میں پیش کر دیاں کہ میرے سامنے سب شیاں آئیاں، انہوں نے ود کے سونا بن بڑھ کے مینوں کھایا، مگر اللہ ویکھ لا میں نظر بھی نہیں اٹھا کے ویکھی، اور انہوں نے اتاردا چلا گیا تیری محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا، اور کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ جنہیں کیا جنت دینا برحق ہے، مگر لا الہ اللہ ہے کی؟ لا الہ اللہ مفہوم ہی ہے کہ کوئی پیارا نہیں سوائے اللہ دی، باقی سب دی محبت تحت ہے، جتھے اللہ دی محبت نہ ٹکراؤ سب پیچھے ہے، اللہ نو ناراض نہیں کرے۔ تو فرمایا جڑی تھوڑی جی مجھ سے خواب کی تھی، میں محبت نہ کیمیاں بناؤنی، کیمیاں لوگوں مشہور ہے، وہ تانبے نو سونا بنا دے، وہ بناؤ دے کہ نہیں بناؤ دے، اللہ دی محبت انسان نو مجھ سے خاک نو کیمیا بنا دے، یہ فرشتیاں تو بدن۔ تو اللہ پاک فرماؤندا انہاں تو پھس گیا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ کدوں تک ساتھ چلنے ہیں، اس دنیا دی چند روزہ زندگی دا سامان ہے، مزے کر لا، ویکھ لا، تصویراں ویکھ لا، بوسے لے لا، واللہ عنده حسن المآب، اصل ٹھکانہ اور اصل بدلہ جڑا دا موقع اللہ دے کول جا کے آنا، انہاں شاید تو کی لینا، انہاں دی خاطر رب نو ناراض کر دیں گا، گوری چٹی حسین اور ویکھی تے زنا کر لیا، کتھے گیا خدا سے، اور رسول دی شریعت کتھے گئی؟ قیامت دے ناپاک گوشت تینوں بچاؤ گا پھر؟
اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے جو فرمایا توبہ توبہ، پیپ بہ رہی ہوگی شرمگاہ چوں اور وہ نالی آ رہی ہوگی زانیوں چٹ رہا ہوگا اور ساری دنیا ویکھ لی ہوگی تو اللہ کہو گا یہ جی نہ کام اے ہی کرتا رہا نا، یہ حرام چٹتا سی تو ہن لے رہا مزہ پھر، رشوت کھاندا رہا، حرام کماਉਂਦਾ رہا اور نہ سوچا بھی خدا تو ویکھ رہا، وہ فرشتے ریکارڈ مرتب کر رہا ہے۔ تو فرمایا یہ چیزاں دنیا دی چند روزہ متاع ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اصل اچھا انجام اور بدلہ جڑا اللہ دے کول۔ اس تو روز بعد سنو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، نچوڑ یہی ہے کہ دنیا عارضی ہے، آخرت آن والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا بھیجا کہ مینوں تو تلاش کر سکنا کہ نہیں، آپ لک گیا، چیزاں بنا دیتیاں، نشانیاں دے ذریعے دا پتہ کر کے میرے تک آ، نشان ہے سارے، میرا اپنا آپ سارا جڑا ہے اللہ تعالیٰ کا نشان، ایک بوند پانی دیا جڑا ہے، میں بیٹھا تھوڑے سامنے اور میرا دماغ کمپیوٹر بنیا، دنیا پوچھی جاندی میں دسی جانا، ایک قطرے جرا نے پڑھ سن لی کان ملے چلن نہیں رہے، ایک عجیب موضوع صرف روز ہو رہا، یہ مردہ روز دندا ماں دے پیٹ چوں ہو کے آؤں، یہ تے کوئی حیران نہیں ہوں اللہ آندا اگر قیامت نوں دوبارہ ہندا 100 پیسہ کردا، اگے کہڑا میٹر استعمال ہوا، ایک پانی سی نا جڑا ماں دے شکم گیا اور ایڈا وڈا عالم بن کے نکلا، خود بڑ ویخ رقم پڑھ ساری آخر تیکھڑوں، اپنی کتاب آپ ہی پڑھ لا، آپ پہ نظر آؤ گا خدا تیرے اندر کام کر رہا ہے، یہ بول ہو رہا ہے، ہرات ان ہو رہا ہے، سب اسی طرفوں مدد مل رہی ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ تو انسان اللہ تعالیٰ نو پہچان لائے، عدم سے جان بے ہستی تلاش یار میں آئے، کہاں سے ہم کہاں پکڑے ہوئے بیگار میں آئے۔ نواب اور ایس ملک کے اندر اس بندے خدا نے اتنی دین دی خدمت کی ہے، لہذا اسی جو کتابوں سنتا چرچا گئے سب وہ کی۔ نواب سید صدیق حسن ریاست بھوپال دی جڑی سلطانہ تھی، انہیں اس نے شادی کر لی نیک سمجھ کے، وزیر اعظم نے آکھا کہ تم بیواں یہ نہ کر، اور سلطنت ساری دا خزانہ دیتا نواب صاحب کرو دین دی۔ 300 تو زیادہ کتاب عربی چاپ اردو فارسی لکھی، اور یہ دنیا کتاباں فتح الباری دنیا یمن چ اور مصر چ منگوا کے دنیا میں دتیاں، علم دی روشنی کی۔ اے انہاں دے اشعار ہے جڑے میں پڑھ رہا، عدم سے جان بے ہستی تلاش یار میں آئے، جدوں اسی ہے نہیں سی تے رب نے بنایا جس دنیا جا کدے لئی آئے، یار نو تلاش کری۔ اللہ نے آکھا میں نشانہ تو تانوں پہچانیا جانا، ہن آکھو بے اس دنیا نظر آواں نہیں، یہ قیامت نو ہوگا، ایتھے لبو مینوں یہ جو کچھ ارد گرد جہان نظر آتا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا کہ پلاننگ کے تحت بنیا، منصوبہ بندی ہے، ہر شہری قانون ہے، ضابطے کے تحت چل رہی ہے، با مقصد ہے، ایک دماغ کا کام نہیں نظر آتا، یہ لٹپ بنیا کدے تھی ڈیری اور مرد دے ایس تھوڑی جی عمارت نے اگر کوئی فلسی آ کے لیکچر دے، نہ کوئی مستری آیا، نہ کوئی ٹاپ پہ کٹیاں سیمنٹ لگا، نقشے کے مطابق نہیں، تھی کہو گے نہیں کہ جتیاں دے لائق آدمی، تو ایڈا بڑا جہان، ہر پرزہ دوسرے پرزے نہ جڑیا، اور کدی خلل نہیں یہ پہ اللہ ہر طرح میں تو ایڈے وڈے جہان تمہیں کسی خرابی نظر آتی ہے، یہ نہیں منتے تھی ایک بہت بڑے دانا نے بنایا اور وہ عزیز حکیم انہوں کنٹرول کر رہا۔ تو عدم سے جان بے ہستی تلاش یار میں آئے، کہاں سے ہم کہاں پکڑے ہوئے بیگار میں آئے، جنت رہندے سی، فرمایا چلے جاؤ زمین اوتھے مینوں تلاش کرو، نہ پوچھو اہل موقف، موقف میدان عرفات ہے، لکھاں دنیا نے ہن جانا، قسمت والے جاندے کس طرح سر ننگے ہے، فقیراں والا لباس، ایک چادر اتنے لئی، ایک تیر بدی، نہ کرتا گرد، نہ کوئی جراب ہے، نہ جوتی ہے، نہ کوئی ساریاں جوتیاں جنہاں نے رسنے ٹکے وہ بھی اٹھاتی ہیں، سر ننگے کرتی، تو رو رہے لوگ، تو اتنے پھر وہ دیکھ کے یہ بندہ بہت ہی قرباندہ، نہ پوچھو اہل موقف ہم سے دیوانوں کی بےتابی، یہاں مجمع سنا یا بھی تلاش یار میں آ، سنیا کہ اتنے ٹکردا میدان عرفات نازل ہوندا اور اس بخشدا اپنے بندیاں نوں، اسی یاد اگر بخشے زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سرے تسلیم خام ہے جو مزاج یار میں، بخش دے تو کرم ہے، نہ بخشے تو لائق تے صحیح، اینے گناہ کیتے بخشے دے لائق نہیں بنتے، اگر بخشے زہ قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، سرے تسلیم خام ہے جو مزاج یار میں۔ یہ رسول آئے، کتاباں آئیاں، مقصد ہو یہ جڑا داؤد علیہ السلام دی دعا حضور نے، اللہ دی محبت منگو، پھر وہ جڑے محبت کر دے وہ آپ زمین آ جاندے، وہ عمل منگو جڑا دی محبت تک پہنچائے۔ یہ بھی اللہ رسول نے طریقے ساڑی مقرر کیتے۔ سارے روگ جنہاں روح بیمار ہو گئی، جسم موٹا ہو گیا، تو اندر کنے خوبصورت بندے، موٹے چہرے چمگے، لباس سونے، اندر جان ہے روح نہیں کوئی نہیں، پھر وہ انہوں نے ڈیڈ باڈی کو جسم ہے گئے بالکل سونے ستھرے،
مر جن روح کیا جاتا کہ اللہ نو پہچان دے ہوں، نیکی دا شوق ہوئے، برائی تو نفر مر چکے۔ اور ایتھے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صدیاں پہلا ہن تو معاملہ تو اگے نکل گیا، بی شیخ با چراغ ہمیں گشت گردے شاید۔ کل ایک بڈھا آدمی، چھوکرا نہیں بھی آج جمیا، بڈھا عمر گزر گئی تے ہاتھ چراغ لیا تے شہر جڑا سی پڑیا وہ دن دے وقت پھر رہا، بی شیخ با چراغ ہمیں گشت گردے شہر کل دام و دد ملول مو انسان مار دے۔ پوچھا بابا ایس عمر چ دوپہر دے وقت بازار چراغ لگ، اسا کیا ہے درندے اور چار پائے جڑے نا تو میں تنگ آ چکا، مینوں کسی انسان دی تلاش ہے۔ آج ہم رہانے سستا ناصر دلم گرفت، اے ساتھی نال ٹوٹ جڑے نا تو میں تنگ آ چکا، شیر خدا اور رستم دستان مار دے۔ کوئی شیر خدا علی ورگا لبے، کوئی رستم دستان لبے، گفتم کے یافت مینہ شرط جستا اما، میں کیا بابا او انسان اسی بھی لب ہٹے نہیں لبدا، حالانکہ بازار پڑے لکھا ہوں بھی اتنے اسی 500-700 بندہ بیٹھا، فرمایا انسان نہیں لبا ٹونڈ ہٹے ہیں، گفتاں کے یافت مینہ شرط آن مار دوست۔ انہیں آخیا بس وہی جڑا نہیں نا عام لبدا میں انہوں ہی لبدا، یہ دو ٹنگے تو بہت ترے پھرتے، شکلاں آدم دیاں، کرتوت کسی دے خنزیر دے، کسی دے کتے دے، کسی دے کسی جانور دے، بالکل اولئک کالانعام بل ہم اضل، ڈنگرا انہوں تو پیدا حال، کوئی بس جماعت ہی لگا مباشرت من میں یہ کام کری جاؤ، یہ چار پائے کر دے، کوئی درندہ دے پھاڑ کھاؤ، لوگوں دہشت گرد بنیا، لوگوں دے مال چھین رہا، انسان بہت ورلا، تو دین صرف انسان بناؤ لیا ہوں۔ اور اس پاروں ایک اوتھے کعبہ ہے جی زیارت لی دنیا جاندے، ایک میرے تو اندر کعبہ، یہ ادنا وڈا ہے، یہ جی اسی قدر نہیں کرتے۔ علامہ ابن قیم جیسا کوئی صوفی نہیں، محدث اور ایڈا وڈا امام ابن تیمیہ دا شاگرد، آندا القلب بیت اللہ جل جلالہ، یہ تیرے اندر جڑا دل ہے نا یہ بیت اللہ ہی اللہ دا کر ہے، جل حبم مال اخلاص والاحسانی، جے دے اندر اللہ دی محبت، خدا نہ پیار اور نیکی دا جذبہ سماج ہے، یہ بیت اللہ اللہ دا کر ہے۔ اور اس تو ہی مولا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تو کعبے نو دورہ پھرنا ہے، دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کتنے دل لب لا اے حج اکبر ہے، جو میں نو حج آ گیا تو لوگوں بڑھا لیا حج اکبر ہے، بالکل جھوٹ ہے، کوئی دین دے اندر نہیں، ہر حج اکبر ہے، حج اصغر دے مقابلے، عمرہ حج اصغر ہے، وہ چھوٹا حج ہے، جدوں جی چاہے کر لو، خصوص دینا جڑا حج اکبر ہے ہر سال کا، جو میں دن کا کوئی نہیں، مگر وہ آندے اس حج اکبر نو رونا، حج اکبر کے اندر دل ہاتھ آیا، کسی ایسے نیک بندے کو بیٹھا جن نے تیرے دل دی صفائی کی چیز میل کٹیا، یہ اندر رب دی محبت اور پیار رچ گیا، وہ رسول دار دین دار عشق رچ گیا، تلاش تینوں کر، کعبہ بن گا ہے خلیل آدرست، وہ مکے جڑا کعبہ تے ابراہیم علیہ السلام نے اٹھاں دی عمارت بنائی، دل جڑا تیرے اندر دل گزر گاہ ہے جلیل اکبر، یہ اندر آپ رب وسدا ہے، یہ ٹھیک کرنے کو صاف کر پاک کر، اتنے نہ شہوت ہوے نہ شبہ، اے دو لفظ دو شین سن لو میرے کو کہ صرف دو شین ہیں جڑے ساری دنیا کو برباد کرتا، ایک شبہات، یہ عقیدے خراب کر دے، قدم قدم سے شبہ کہ اے اتنی سمجھ آؤندی رسول اللہ دے بارے چاہ شک پیندا ہے، اللہ دے بارے اے شبہات لائے ڈبے، عقائد نو خراب کر دے، اور پھر شہوات ہے کہ جے اتھوں کو بچ کے لنگ جاندہ نا، پھر مرغوب چیزاں کہ عورت چاہیے دولت چاہیے، وہ شہوات لے ڈب دیاں، انہاں تو بچ گیا، وہ قلب کیڑا انہوں لانا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جڑا نرویا دل رب کو لے آیا نا انہوں روگ کوئی نہ ہویا، نہ شبہ دا نہ شہوت، نہ انہوں کوئی خواہش ہے سوائے اللہ دے، تے نہ وہ دل کوئی شک اور صبح، ایک پاسے یقین پکا، دوسرے پاسے محبت اللہ رسول دی ہے، پھر سسرا دے اللہ نے انہوں کہا اے بیماری تو بچیا، باقی کوئی شبہ دے مریض ہے، کوئی شہوت دے مریض ہے، شہوت صرف عورت نہیں، کسی شادی بھی خواہش ہے، دولت دی یا اقتدار دی، سب شہوات ہی عربی میں۔ علاج دا دسیا گیا کہ جسم نو موٹا کریں گا تو روح کمزور ہوندی جاؤ، دل مردہ جائے گا، اور دل نو تکڑا کریں گا جسم شاید پتلا ہی ہو جائے، تو سک بھی جاویں اور 20 سال بھی خلیفہ طاہر دی طرح تو نہ کھائیں۔ دنیا دے بہت بڑے امام اور عالم عبد الوہاب شرانی دے رب گواہ کہ میں اس بندے کی زیارت کی تھی، 20 سال نہ انہیں کچھ کھادا نہ پیتا، رہن نہ رویا، بالکل۔ اور جدوں اللہ دے رسول علیہ السلام نے بھی پڑھی دا نا کہ کئی دن اور عبداللہ ابن زبیر جیسے 15 دن لگاتار نہ شام نو افطار نہ سویرے ساری،
اور دنیا کا مقابلہ جدوں کرنا سی کیسر روم نے کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہ پیج میرے سامنے کوئی پہلوان جڑا میرے پہلوان وہی گیا جڑا 15 دن کا لگاتار روزہ رکھنا سارے کو 4 پیر کا نہیں رکھا جانا صرف اس تو جی ڈنگر بن جائیے نا کھان پین چ لگے رہیے 8-8 10 کھانے تھوڑا تھوڑا چکھنا کئی ہزار بل دے کے آنا یہ ڈنگراں کا کام نہیں تو کی ہے ایک روٹی جڑی سی تھوڑا جہا سالن یہ آدمی گزارا کر سکتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام تیرے لیے چند لقمے کافی ہے جڑے تیری کمر نو سیدھا رکھن تو یہ مگر پی گیا تو زندگی نو صرف کھان لی رکھ لیا بھی کھان لی بندہ پیدا ہوا وہ کھانا دے چل سی بھی تھوڑا بہت کھا کے تو جیندا رہے تو مگر ہی اسے کام دے پی گیا اللہ پاک بولنا یا کرون کما تاکل نام تسی اتنا کھاندے جے ہر وقت جویں ڈنگر کھاندے اے ہوٹلاں کی ہو رہا ہے افطاری دے موقع تے کی ہو رہا ہے میں تسی کی کرنے شام نو عورتاں نے نہیں افطاری کر سارا ظلم ہو رہا روزے دی وچ جان کوئی ہے اور روزہ تے سکھاوندا سی خواہشات تے کنٹرول کر عادتاں بدل کہ جے اگے انہیں کھانا کچھ نہیں کھانا اینوں کہا صرف کھجور ملو گی اور چند لقمے ملنے اور یہ دن اینی طاقت ہوگی صرف جسم کمزور ہوگا روح طاقتور ہوگا اور روح دی زندگی اصل مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگی تو عبارت ہے تیرے جینے سے بنا جسم موٹے کیتے کچھ بھی نہیں اور بالکل صفر انسانیت ان کا کوئی مقام نہیں پہلی صدی مروان کا بیٹا عبد الملک حکومت سے بہ گیا وعدہ کیتا انہیں اپنے پرانا چاچے دے پتر عمر بن سعید نہ کہ میرے بعد تم ہویں گا مگر پھر گیا پھر آندے سیاسی وعدے کہدے ہوں ہوں بھی تسی بھگت رہے انکار کرتا اور اپنے 4 بیٹے کی وصیت کرتی کہ میرے بعد ولید ہوگا پھر بعد سلیمان ہوگا پھر یزید ہوگا اپنے پتروں بن دیتی وہ عمر نے بغاوت کر دی کام خراب ہوتا نظر آیا جب عبد الملک نے انہوں وعدہ دیتا سیاسی وعدہ کہ تو میرے محل چاہ میں تینوں امان دینا خدا سامنے تینوں کچھ نہیں آتا صلح کر رہی ہے پرا میں لکھ دینا کہ میرے بعد تو ہمیں وہ مکان سے داخل ہوا پولیس نے تیار کیتا انہیں گرفتار کر لیا چھری نہ ذبح کیتا چاچے دے پتر نو تے بعد کھانا کھان لی عبد الملک بیٹھا ایک موقع تے ایک بدو بھی جنگل دا آیا ہن تک بھی ارمندہ خیر طریقہ بادشاہ بھی نال ہی بہ کے کھاندا پاویں ملازم ہون سب نو نال پھر اسے بٹھا لئی وہ بدوی بیٹھا سی تے عبد الملک نے پوچھا اپنا ہی نام لے کے تیرا عبد الملک کے بارے کی تبصرہ بدوی جرت والا سی حق گو نے آخیا عبد الملک سے مدت ہوئی مر چکا انہیں آخیا توبہ توبہ میں تیرے سامنے زندہ بیٹھا انہیں آخیا نہ تو دنیا بے شک چلتا پھرتا رہا عبد الملک اس دن ہی مر گیا جس دن بھرا نہ وعدہ کر کے انہوں مال چ بڑھا کے انہیں دھوکھا کیا اس بعد تو کہدا دیندا تو پھردا رہا دنیا سے تو مر چکا ہے انسان ہون پر ہون جڑی کوئی ویلیو نہیں کوئی قدر تو انسان اصل دل نال زندہ اس تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دعائی دیندے گئے دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرد کہن کا چار یہ روگ امتوں لگتا رہا عالم بھی ہوں درس بھی ہوں رہتے دل مر چکے ہوں انہوں تے ذرا اثر نہیں ہوں اس تو دل نو زندہ کر دل بیدار فاروقی دل بیدار کر رہا ابو حضرت عمر کیوں عمر بنیا دل زندہ ہو گیا علی کیوں بنیا دل بیدار ہو گیا تو دل کی بیداری لیے اللہ رسول نے سارے جتن کیتے یہ ساری شریعت یہ ساری عبادتاں یہ نماز روزہ حج زکات جڑے 4 پلر ہے یہ دین نہیں دین اگے شروع ہوتا بونے علیہ السلام علی خمس یہاں سے اسلام دی عمارت کھڑی ہے عمارت سے اگے اگر تھامی اسی بنا دئیے تو اس سے کوئی چھت نہ ہوئے کوئی کہو گا عمارت کیا مذاق بنا لیا کہ صرف 5 کام صرف 5 بنا ہے یہ تھامیا وہ چھت پہنی ہے یہاں بہت سنبھالنا پھر ساری شریعت دا تو پھر دکان سے بیٹھا بھی ہیرا پھیری نہیں کر سکتا یہاں حفاظت کرنی چاہیے کہڑے منہ تو کرنا ایک پاسے اللہ کے سامنے حاضری دینا نماز دوجے پاسے رات کو عورتوں میں ملتا پھرتا اور بازار سے بہ کے دھوکھے کرنا عدالت سے بہ کے غلط فیصلے دینا یہ محافظ ہے 4 یہ عمارت نو تھمن والے عمارت سے اگے کہ بیوی بچیاں جو رہنا عدالتوں سے جانا جنگاں لڑنیاں فیصلے کرنے جو زندگی کے شعبے وہ اسلام ہے اصل یہ اسلام دیاں بنیاداں یہ ساریاں اس تو تیاری بڑی جائے گی وڈی یہ سوکھا کام نہیں میں بھی لیکچر دے رہا ہوں تھی سن رہا مگر جب یہ موقع آتے ہیں اللہ کی محبت تے دوجی محبت ٹائی پی جاتی انسان ہاردا ہاں پھر کہہ جگ میٹھا اگلا کنے ڈٹھا کوئی کہنا یار اللہ دیکھا کہ کسن نیڑے آ بے ایمان ہو جائے تو اس کام سے رہنا کہ پھر پاویں کچھ ہو جائے اللہ نہیں چھڑنا ہو رہا کہ چھڑ دینا یہ بہت بڑی ضرورت ہے تو میں خلاصے کے طور پر خدمت عرض کرنا کہ جس طرح طب جسمانی سے کتاباں لکھیں ڈاکٹروں حکیماں نے کہ انہوں کس طرح روگ لگتا ہے ادنا ہی طب روحانی انسان کی روح کس طرح بیمار ہوتی ہے وہ علاج کی ہے وہ نتیجہ صرف 4 علاج ہے
چار چیزاں جنہوں کوئی آدمی اختیار کرے آہستہ آہستہ انشاءاللہ روح پاک صاف ہو جائے گی، دل قوی ہو جائے گا، اللہ رسول کی محبت چار ترک ہے، قلت کہہ لو، کمی کرنا، یہ بھی اللہ رسول کی مہربانی ہے، بے دین متوازن ہے، بیلنسڈ ہے، یہ نہیں کیتا جسم بالکل ہی مار دیو، ساڈے تو پہلا راہب کر دی پکھا مار دینا، پٹھے ہو کے باتاں کرنیاں، سک جانا، نہ یہ بھی آخیا یہ بھی اللہ کی امانت ہے، جنہوں آپ نے ویکیا بے دوجے پاسے لڑ کے لا جانا ڈانٹیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بڑے عابد زاہد عالم صحابی ہے، آپ کو پتہ لگا بھی وہ ساری ساری رات جاگدا، دنے روزے رکھدا، نہ رات انہوں بیوی بچوں کا پتہ نہ کہ انہوں ملتا، آپ نے بلا کے آخیا عبداللہ تیرے مہمانوں کا بھی تیرے حق کیا، ملنا ان لوگوں نہیں ملنا، تیری بیوی کا تیرے حق کیا، تیری اولاد کا تیرے حق کیا، تیری اکھاں کا حق کیا کہ انہوں رات کو سون دیں، تیرے جسم کا کھول کھول کے دسیا یہ سارے حقوق پامال کر رہے ہیں، یہ خدا دی کدی بات ہے، یہ بھی پہلو جڑا ٹھیک رہے، دوجے پاسے روح نو بھی قوی کیتا جائے، قلت طعام ایک لفظ بولتا، کھانا کم کرو، کھانا جنہ کوئی بندہ کٹاؤں دو گے انشاءاللہ ویکھو گا اس اندر کیویں نور آ رہا، روحانیت آ رہی، علم آ رہا، اس تو ہی صبح دے وقت جڑا اٹھ کے مطالعہ بچہ کرو گا نمبر لو گا، جڑا شام نو پڑھو گا کھ بھی نہیں ہونا، کھانا کھادا اندر جڑا نیند دا غلبہ ہوندا میدا فارغ کر تاکہ دماغ ورک کر سکے، اس تو سارے نیک بندیاں نے تہجد دے وقت کتاباں لکھیاں، اسے مطالعہ کیتا، تجربہ کرو اس ویلے جڑا اٹھ کے آدمی عبادت کرے یا اپنا کوئی دماغی کام کرے انشاءاللہ دماغ ساتھ دو گا، روشنی روشنی ہو۔ اس تو قلت طعام کہ کھانا کٹایا جائے، قلت منام کہ سونا بھی کٹایا جائے، یہ لیے اللہ دے رسول علیہ السلام نے 5 نمازاں دے نال رات دی نماز کا کنا ثواب دسیا کہ تہجد دی عادت پاؤ، اور قرآن پاک نو ہر بندہ سرسری پڑھے تو نظر آؤ گا بے 5 نمازاں دی خدا دے نظر نزدیک ہو کے قدر نہیں جڑی تہجد، یہ سانو عام غریباں نو 5 دس دیاں جو اثر ہے نا وہ لیے اللہ پاک فرماؤندا تتجافا جنوبہم من المضاجع، اور میرے تو ڈرن والے بندے اصل ہوا جنہاں دے پہلو رات بستریاں تو الگ ہو جاندے، انہاں نوں بستریاں تے نیند نہیں آوندی، دنیا سو جاندی ہے، وہ گھوڑے بیچ کے نہیں سوندے سامنے، ہونی تو وقت ہے اپنے رب نال علیحدہ گل کریے، اور تہجد دے وقت اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا خوش بخت و بندہ جنوں جاگ آئی تو انہیں اپنی بیوی نو جگایا تو نہیں جاگی، تے چھٹے مارے تے پاویں 2 رکعتاں ہی انہوں نے پڑھ لی، اللہ تعالیٰ لم یکتب من الغافلین، فرشتے لکھ دیو کہ کنبہ میری یاد تو غافل نہیں، مینوں یاد کیتا ہے، دن دے وقت اونجی ترے پھر دیا، نماز پڑھی کی کیتا، ایسے پیاری نیند قربان کر کے بستر چھڈ کے اٹھیا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمایا اسی طرح بیوی نو جاگ آوے وہ بھی خامن دے چھٹے مارے، چلو انہوں زیادہ دیر نہ دیا، ایک نے زیادہ نفل پڑھنے پڑے، مگر جب آخر وقت آئے جی آپ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا آپ ساری رات ڈاک دے 2/3 پیر ورم کریں، انہوں نے صرف وطر لی ہوں گے، جب آخر ہو جاتا پھر وطر لی آپ آدھے عائشہ اٹھ کے پڑھ لا، تو ایک قیام اللیل رات دی نماز اللہ پاک نے اتنا زور دیتا فتحجد بھی نافلۃ لک، رات دے وقت اللہ دے سامنے تہجد پڑھیا کر، اسا یا باسا کا ربو کا مقام محمود، ایک کام کریں گا ایسے مرتبے تک خدا تینوں لے جائے گا کہ اس دنیا جی اور آخرت تعریف ہی تعریف، اور مقام محمود کا ایک مدد نا کہ اتنے اللہ دے عرش دے سجے پاسے آپ کو کرسی ملو گی، اس وے آپ اللہ تعالیٰ دے بالکل اس پاسے کھڑو کے پوری دنیا کی صفات کریں گے، وہ تو سارا جہان ہی ویکھو گا کہ رب دے نال ایسے کون کھڑا، مگر اس دنیا بھی آپ کو مقام محمود ملیا، مومن مسلم غیر مسلم جنی تعریف حضور علیہ السلام کی کی ہوں تو اپنے نبی دی بھی نہیں کرتے، منوا لیا حضور نے اپنے کردار نہ کہ دنیا چ اگر کوئی اعلیٰ درجے کا آدمی ہویا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے قائد اعظم محمد علی جناح اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے داخلہ جو لیا کہ لاچ اسے برطانیہ تے صرف اس کالج نے اس تو پسند کیتا جو وہ دروازے تے جنہاں لوگوں کا نام لکھا سی کہ قانون دے سب تو بڑے لوگ ہوئے، انہاں سب تو پہلا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قائد اعظم نے آخیا یہ کالج چننا چاہیے، یہاں لوگوں کو اعتراف تو ہے نا کہ دنیا محمد رسول اللہ کا بڑا مقام ہے، تو اللہ فرماؤں تہجد پڑھ ہے نافلۃ لک فرضاں تو زائد، مگر اثر دا بڑا کہ ایسے مرتبے تک پہنچ جائیں گا کہ بس دنیا اور آخرت تعریفاں ہی تعریفاں ہون گیا، تو قلت طعام کرو، نسخہ کھانا کٹاؤ، تھوڑا تھوڑا لقمے کٹاؤں دے آؤ، جنہ کٹاؤں دے کچھ بھی نہیں فرق پڑنا، صحت بھی ٹھیک ہوں یعنی کوئی گیس کا پرابلم ہے، کسی نے الٹیاں ہوئی بکائیاں مارتے وگی ہے جیسے سیری کر دے کنا پر لیں دے اپنے آپ، فجر ویلے پھر ٹیلی فون کر دے مولانا الٹی آ گئی، بھائی یار تھوڑا کھا لیں گے، اینا چارے بڑے تھی اپنے آپ کو پوتا سارا دن بکائیاں تے کھٹے بخار، یہ روزہ راوہ کوئی نہیں،
اور سوم تو سی کہ اپنے آپ کو روکو، جہاں شہر کے آدمی انہوں تو اپنے آپ کو پچھا کھچو، قلت طعام قلت منع، اور پھر قلت کلام۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس زبان کے بارے بہت درد کہ جنہ انہیں لوگوں نے دوزخ چوٹا لٹکاؤنا نہ کسی نے، ہر وقت استعمال کری جانا، غیبت کری جانی، گپاں ماری جانیاں، لطیفہ گوئی کرے، ریکارڈ سارا ہو رہا۔ اس تو اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا سویر جدوں ہوندی نا تے سارے آزاد جڑے نا جسم دے جنہیں جوڑ ہے زبان اگے ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاندے ہیں، اسی تیری محنت کرتے ہیں محتاط رمی، تیرے پر اسی سارے نے دوزخ چلے جانا، تو غلط گلاں کری جانیاں پوترا سی نا۔ اس پارو ایک صحابی نے پوچھا اللہ دے رسول مینوں کوئی نصیحت کرو، فرمایا احفظ لسانک، چھڈ ساریاں گلاں، اپنی زبان کی حفاظت کر، بول ہونا جدوں کوئی چنگی گل ہوے، نہیں تو چپ رہ، من سکتا نجا، جڑا چپ رہو گا نجات پا گیا، ورنہ کام خراب ہے۔ اتنے مینوں ایک واقعہ یاد آیا، اینی چپ بھی نہیں آئی مگر بار فضول بولنا چنگا، کہ ایک شہزادہ سی بڑا لاڈلا بادشاہ، انہیں روایت سنی کہ جڑا چپ کر گیا وہ بچ گیا، چپ ہو گیا، بادشاہ بھی برائے سارے بلاؤن، کوئی نہیں، بولنا ہی ہٹ گیا، بڑے بڑے آئے دل خوش کر نہیں بولے۔ ایک دن بادشاہ سلام دن لوگوں نے مشورہ دیتا کہ شکار لی نکلنا چاہیے، اینوں بھی لے چلو، چلو کھیل تماشے کری دل لگے شاید بولے، تو کھیل تماشے کی خاطر جنگل نو نکل گیا، سارا دن پھرے کوئی شکار ہاتھ نہیں آیا، واپس آ رہا جی تو ایک جھاڑی کے اندر ایک تتر لکیا تھا، وہ تتر بول پیا، تتر بولیا ماریا تیر، انہوں شکار کر لیا، شہزادہ بولیا انہیں آخیا بولیا ہی کہ ماریا گیا، پھر کہنے لگے بول، پھر بالکل چپ ہو گئی، کہنے لگے یار کام تو اگے تو بخرا، انہیں آخیا تتر جڑا بھی چپ کر رہی ہے بچیا ہی تھی، بولیا تو مارا۔ اس تو یقین جانو حفظ اللسان سے باب ہے حدیث پاک دی کتاب، اتنا آپ نے فرمایا کہ زبان بہت کنٹرول کرو، یہ تسی ایسا کلمہ بول دیں جنہوں تسی معمولی سمجھا، حالانکہ 70 سال جنہ فاصلہ ایک پتھر طے کردہ تھلے اتنا ڈونگا خدا نے اس کلمے پر انہوں نے سیٹ لیا، انہوں نے نوٹ کر لیا کہ تو یہ بکواس کی تھی، کوئی دین ٹھٹھا کر دیندا، کوئی کسی گل کا مذاق اڑا، زبان نہ احتیاط، اس تو قلت کلام، تھوڑا بولو، بالکل ضروری اور مناسب۔ اور آخری یہ جڑا مرحلہ آ رہا ہوں سارے سال بھی ٹھیک ہے کوئی نہیں، جس طرح باقی باتاں سارے سال تو اعتکاف کوئی رمضان شریف نہیں، میرے دوست ہی آج نہیں آئے، خادم صاحب افسر ہے ٹیلی فون، وہ مہینہ کا بھی اعتکاف کر رہی ہیں، اور رمضان شریف تو علاوہ بھی جدوں کہہ جی کرے بسترا بنے آ کے مسجد بیٹھ جائے، نیکی بہت بڑا عمل ہے۔ اور قرآن مجید تسی ویکھ لے جے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے جدوں ہدایت کی ہے کعبہ بنیا تاکہ آئے جی حفاظت کرو، اتنے کی فرمایا وَطَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، تین باتاں کہ طواف کرنے والے نوں پاک صاف رکھو، اعتکاف کرنے والے نہیں رکھو، اور رکوع سجدے کرنے والے، نماز اعتکاف اور طواف تینوں کا مرکز کعبہ بنیا، فرمایا جی پاک رکھو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجداں چ اعتکاف جدوں کیتا ہوئے بیویاں دے قریب نہ جاؤ، تو اعتکاف ہے چوتھا علاج قلت اختلاط مال انام، کہ لوگاں نال ملنا جڑا نا منڈلی لالی یاراں دوستاں اتوں برابر کو یاراں دوستاں بہت گھٹ ایسے لوگ جنہاں کو بہن نال دین آوے، کوئی اللہ دی محبت آوے آخرت دی، باقی ایسے ہی وہ زہریلے سپ آ بھی انہاں دی صحبت مہلک آدمی دی بہندا رہا، انہاں نال اینوں بھی ڈوب دیتا، اور کئی بچے سناؤندے وہ لڑکا ایڈا نیک سی بری صحبت بیٹھا برباد ہو گیا۔ اس تو حضرت سعدی فرماؤندے صحبت صالح ترا صالح کناد، اور نیکاں کو بویں گا تو نیک ہو جائیں گا، صحبت تالے ترا تالے کناد، حرامیاں اور بدبختاں کو بہیں گا لے ڈبن گے، اس تو سوچ کے یاری لگا۔ تو چار علاج لبے نیک لوگوں نے قرآن و حدیث تو تے کتاباں اور یار صوفیاں نے پرچیاں بھی آ چار تقلیل کر لو کمیاں، کھانا کم، سونا کم، لوگاں بہنا زیادہ کم فضولاں، اور جڑا گفتگو کمی ہے بات آ اے چار کم ہو جان تو انشاءاللہ دے وہ دل جدی بات کر رہے نا کوئی حج اکبر حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر فضول گلاں لگے رہنا، فضول مجلساں بہنا، کھائی پی جانا، کچھ نہیں، جسم موٹا ہوندا جانا، روح مر جانی۔ میں اس 7ویں جماعت پڑھتا سی، ساڈے معائنے واسطے انسپیکٹر صاحب آ گئے، بعد جو بڑے عہدے تک پہنچے، غلام یسین حاجی صاحب بندے قابل سی، بہت پڑھیا لکھا، ساڈا مڈل سکول سی، آئے انہوں نے کیا فارسی سناؤ، فارسی ہوں سعدی رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر سی کہ اس پہ لاگر میں آن بکار آئے دروز میدان گاوے پروائے، ترجمہ سناؤ، ترجمہ کیتا کہ پتلا کمزور گھوڑا جڑا نا جنگ دے اندر کم دیندا ہے،
استبل دا پڑیا بیل نہیں دینا، جڑا کھرلی دے نا موٹا کیتا انہیں جنگ کی کم دینا، گھوڑا جڑا پتلا دبلا بھی جڑا دینا۔ بہت پڑھیا آدمی سے اللہ رحمت فرمائے، وہ کہنے لگے سب دا ترجمہ وچ آوندا، میاں دا نہیں آوندا، اس پہ لاغر میاں بکار آئے روز میدان گاوے پر۔ ساڈے فرشتیاں نوں بھی نہ خبر، موٹا ہی یاد سی پتلا، انہیں کہا پتلے دا کی مطلب ہے؟ میاں ترنا چاہیے۔ ساڈے استاد سی ماسٹر نادری صاحب، وہ بھی کوئی نہیں سی فارسی جانتے، میں اپنے استاد کو کر پڑھ کے جاندا سی تے پڑھاوندا سی، وہ بالکل صفر۔ وہ یاسین نیازی صاحب پوچھتے بھی استاد صاحب تسی دسو، کہتے یہ ہی ہے جی انہیں اور کیا کہنے لگا لغت منگواؤ کوئی۔ ماسٹر عنایت اللہ صاحب سی لغت لے آندی غیاث اللغات فارسی، انہوں کبھی کسی نے ویکھی نہیں، وہ آنگا ہے جو میاں کڈو، ہن عام تے لغت دا میم تو کڈو، وہ پچھلے پاسوں سی نون چو لبنی سی، الٹے پاسوں نہ ہوئی، نہیں لبا، انہیں آپ پھر کڈیا، طریقہ سمجھایا کہ استاد صاحب آ طریقہ تسی نہیں کدی غیاث اللغات ویکھی، تے میاں دا مانا کمر ہے، کمزور کوڑے نے کی کرنا، اس پہ لاغر میاں بکار ہے، جنہوں فاقے دے دے کہ ٹرین کوڑے نے کیتا نا، موٹاپا دا دور کیتا، اس کی کمر پتلی پتلی کمر والا، پتلی کمر والا گھوڑا کام دیتا ہے استبل کا پڑا ہوا بیل نہیں۔ یہ سے استبل دے پڑے بیل جڑے جنا یہ موٹے ہو گئے، کسے کم نہیں، انہاں دی دنیا خراب، اینی بیماریاں اللہ پناہ دے، علاج کراؤں دے پھر دے، ہارٹ اٹیک ہوں دے، کہ گاں بھی انہاں دی کچھ نہیں نہ بات کر سکتے، پتلی کمر والا کوڑا بڑھو، کھانا کم، سونا کم، لوگاں نو ملنا کم اور گفتگو کم، لوگاں نو جڑانا پھر کم ملنا علاج اعتکاف اللہ نے تجویز کیا، وہ بھی سارا سال نہیں، نہ ساری عمر لی، یہ پھر بال بچہ کدھر جاؤ گا، تھوڑے عرصے کہ علاج دے طور یہ ڈوز لیا کرو، تھوڑا تھوڑا وقفہ کڈو، جی انہاں دلچسپیاں تو انہاں لذتاں تو باہر نکل کے رب دے گھر چ ڈیرا لگا لو، اور اس میں کیفیت کی ہوئے پھر دل ڈھونڈتا ہے، پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں تو صبر جانا کی، کہ ایسے دن بھی لب جان کہ انہاں سارے ہنگامیاں تو باہر نکل کے پھر یار نوں یاد کر لی بہ جائے، صرف وہ دھیان ہوئے، انہوں سوچتا رہے، اور نہ جس طرح امام ابن قیم فرماؤندے اس وقت دھیان کر کہ سارے بچے بیویاں پرا چھٹ جانے ہیں، تو قبر کلیا ہونا ہے، اور اس وقت صرف اللہ ہونا جنا تو محبت کیتی ہوگی تو تیرے نہ کام آ جاؤ گی، ورنہ ترسدا رہے گا، ہوں تو اسے ساتھی کوئی نہیں۔ یہ اعتکاف انس باللہ رب نہ یاری لاؤن والی گل ہے کہ وہ پیار آدمی پاوے۔ رسول کریم علیہ السلام ایک سال نہیں کر سکے، آپ نے شوال چ انہوں ناگا کیتا، ایک سال سفر سی نہیں تو 20 دن پھر عید والے مہینے کیتا، کبھی اس نے عبادت نہیں چھڈیا۔ اس تو اللہ توفیق دے، آخری دن آ رہا ہے تو ایک قلت اختلاط مالانا کہ بندیاں نہ ملاقات کٹا کے اللہ دی عبادت لگ جائے، ایک کوئی موبائل کول نہ کھڑے، توبہ توبہ اعتکاف۔ تدے امام مالک نے کہا مکروہ، لوگوں نے کہا سنت تو مکروہ نہ ہوندے، حق نہیں ادا کر دے، یہ اعتکاف ہے گا جڑا اللہ نے دسیا، یہ آ کے یہاں آپ رل کے بہ جاندے گپاں مار دے، کی فائدہ ہویا؟ الٹا گناہ کھٹ کے جاندے ہیں۔ یہ کتنے ہو خلوت کہ تنہائی چ بہن صرف نماز ہی نکل، ورنہ اپنے خیمے چلے جان، اتنے رب نو یاد کر۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں تو اجازت نہیں دینا کہ تسی فقہ اور حدیث کی کتاباں بھی پڑھو، تسی مسئلے دی پھسے رہنا۔ اتنے 3 عبادتاں جڑے صرف مسئلہ بنیاں، انہاں دناں جو دے لگ جاؤ، سب کتاباں اندر سٹو، ایک قرآن ہوے، ایک نماز ہوے، اور ایک جڑا نا دعاواں جڑیاں اللہ تعالیٰ کو ذکر، یہ تو سوا کوئی اعتکاف دے اندر نہیں۔ ایک پڑھ لی ہور وقت تھوڑے جے نہ ہنگامے پھسے رہ ابو حنیفہ انداز مالک آندا، تانوں اعتکاف کیڑا نصیب ہویا؟ پھر تسی اللہ دا کچھے ہوئے اللہ دی خاطر تو الگ کر لیا گیا۔ اور واقعی جدوں محبت غالب آ جاندی تو پھر مجنوں ہی ہو جاندہ آدمی، صادق نہیں بنیا گیا، مجنوں تے بن کے دنیا میں دکھا گیا نا کہ بیوی بچے بھول گئے، کھانا بھول گیا، جنگل چ بہ گیا، پرندیاں نے سر سے ڈیرے کر لے، ہلیا ہی بالکل۔ جو لوگ پوچھتے سی آ کے سوائے لیلا تو کچھ نہیں چاہتا۔ رومی آندا عشق مولا کیا قامت لیلا بہت، اور لیلا دی محبت اتوں تک غالب آ گئی کہ رب دا عشق یہ ہویا بھی توں رب نو یاد بھی نہیں کدی کردا، بھول کے کدی نہ لے لیا تینوں رب کدی چیتے بھی نہیں آیا۔ کوئے گشتن بہرے ہوئے اولا بد ہونا تو یہ چاہیے سی جو عورت دی خاطر دھکے کھانا رہا، تو رب دی خاطر کھانو، عبادتاں کر دو، مسجد بہنوں تو اعتکاف دی عبادت مقرر کرتی گئی۔ اور ادھری دعا بھی سید عالم فخر بنی آدم فضا ابی و امی روئی جہان قربان حضور تو آپ نو پوچھیا ام المؤمنین عائشہ سی کر رسول اللہ جدوں اے راتاں آخری آن جنہاں لیلۃ القدر دا امکان ہے، جی ایک رات دی عبادت 1000 مہینے دی عبادت تو بہتر ہے، 1000 مہینے دے برابر نہیں، خیرن بہتر ہے، خدا دے کی نہیں بہتر۔
کروڑاں گنا بہتر ہے، کنی بہتر ہے؟ فرمایا ایک رات۔ تو اماں نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کی دعا کروں؟ یہ دعا پکاؤ سارے لوگوں نے ونڈ لیا، کیا اشرائش کم دا رحمت دا مہر دا وہ دعاواں بنا رہی ہیں، جعلی گلاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ جواب تو ثابت ہے ہوئی دین۔ فرمایا ایسا اے دعا کرنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا، تیری بخشش دار درگزر دا کوئی اندازہ نہیں۔ سمندر دی چگ برابر، آسمان دے تاریاں جنے، ریت دے ذریاں ورگے گناہ بھی لے کے آ جائے، توبہ کر دیا، رکھے اللہ میں شرک چھٹتا، توبہ کر لی تو بعد آ گیا اللہ آندا میں انہوں بخشنا والا ورستو باری۔ اور حدیث پاک دا لفظ ہے کہ میں ذرا تردد بھی نہیں کرتا، سوچا بھی نہیں بخشاں کہ نہ بخشاں، فوراً قلم پھیر دینا کہ بس رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہگار کہ تقصیر ہوگی، اینا تو منگدا کہ تسی من جاؤ کہ بھول گیا سی ہن بعد آ جاں۔ فرمایا معاف، کیا اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا، اور اے نہیں بیا میں برے دل نہ معاف کرنا، دل تو نہیں چاہتا پر چھڈیا نہیں، تحب العفو، معاف کرنا تینوں پسند ہے، تو خوش ہونا بھی معافی منگی دے بندے، فاعف عنی، اے اللہ مینوں بھی معاف کر بخش۔ کئی بار یہ شعر بیان کیتا مگر یہ مزہ جڑا گھٹدا کوئی نہیں۔ یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دا کسے دا رحمت تے قبضہ نہیں، نہ بریلویاں نوں کوئی جنت تو ڈکے، نہ دیوبندیاں نوں، نہ شیعیاں نوں، نہ اہل حدیثاں نوں۔ اللہ دی رحمت وسیع ہے، نیتاں نیک ہونیاں چاہیے تے خلوص نہ تحقیق کرو، پھر غلطی بھی ہوئی تو اللہ ایک اجر دے گا، بد نیت پکڑے جان۔ کیسی بات کہ یار حضرت رحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ دے حضور عرض کیتا ہے، میں تسی بھی ہو پڑھی ہے ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا نہ رکھا، گناہ رضا کا حساب کیا؟ اے اللہ میرے گناہوں کا کی حساب کرنا کہ کنے کہ نہیں، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا، میں خود مننا بے لکھاں تو بھی زیادہ، مگر اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے، تیری رحمت کو حد بننا، میرے تے گناہ دی حد آ جانی ہے، مگر اے کریم تیرے عفو کا حساب ہے نہ شمار ہے۔ اے اماں نوں سکھایا آپ نے کہ تو کہہ عائشہ انک عفو تحب العفو، تو بہت ہی معاف کرنے والا، بڑیاں بڑیاں نوں معاف کرنا۔ روایت کے اندر آتا ہے امام ابن کثیر آتا ہے جسے واری آئی فرعون دے گھر کھون دی کہ انہوں نے چاہیا کہ میں کلمہ پڑھ اور سچا ایمان ہی لے آواں، تے جبریل علیہ السلام نے وہ منہ چ مٹی ٹھوک لی، تے منتاں کردا رہا تو کوئی جان نہ چھڈی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام دے سامنے قارون نے منتاں کیتیاں مگر وہی کہی گیا کہ زمین نگل جا، گٹیاں تک نکل گئی، پھر انہیں منتاں کیا فرمایا گھٹنیاں تک نکل جا، وہ ترلے کردا رہا ہے، انہوں یہی کہی گیا کہ نکل جا، غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف وہی آئی کہ موسیٰ قارون تیریاں منتاں کردا رہا، مینوں ایک باری بھی کہہ دینا تو مینوں معاف کر دے۔ اس تو فرمایا ایسا تو دعا کر کے اللہ تو بہت معاف کرنے والا، معاف کرنا پسند ہے، مگر کوئی عابد سے ہم تو مائل بکر میں کوئی سائل نہیں، بھائی دین والا پاکتا میں ہر بھائی ہاتھ پھیلائی کھڑا، کوئی منگتا نہیں، دور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی، کوئی عابد دیدار کر لی تجلی ہو رہی، تو اللہ پاک نے نہ دناج بالکل ریٹ بڑھا دیتا، فرمایا بخشش دے دین ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دا حال حدیث پاک جاؤندا آپ انہاں دناں جا کے بسترا طے کر دیندے، بیویاں نوں بالکل بھول جاندے، گھر دے جیاں نوں بھی جگاؤندے، اے 10 دن جڑے سی نا بالکل یہ سمجھ کے بے قصہ ختم ہونے والا، ہن بالکل نوبت تو پہنچیا۔ دریا راوی دے کنارے ہویا علی حیدر بڑے بزرگ سی صوفی، اپنے انہوں نے بہت ساری سیارفیاں لکھیاں، ایک مصرع میرے ذہن سے گل ہوئی جڑی پلے بنے 17 ہو گیا، اج علی حیدرہ کوئلاں بول گئیاں جاندے یار رو کسے نہ موڑے آئی، رمضان شریف جا رہا تے مڑ نہیں آنا، اگلا ہی آنا تے کسے نصیب ہویا، علی حیدرہ کوئلاں بول گئیاں جاندے یار نو کسے نہ موڑے آئی، روح دی گل کیتی نکل جانی۔ اس تو پلے بنو اس گل ہن وقت ہے جڑا جڑا جو کر رہا توبہ کر کے اٹھے، معافی منگ رہا رب کو جو ہو چکا، اللہ کوئی تیرے تو چھپیا نہیں، وہ درگزر کر، ہوں میرا فیصلہ کہ تیری توفیق کرنا میں گاں ٹھیک رہوں گا، کہ اللہ آپ سنبھال لوں گا۔ حدیث پاک دعا اللہ لا تکلنی الی نفسی والا ہلکت، اے اللہ مینوں اپنے آپ تے کدی بھی نہ چھڈی، بجا اپنی فکر آپ کر، کیونکہ اگر ایسا ہویا تو میں تباہ ہو جاؤں، میں نہیں اپنا آپ بچا سکتا، فتنے بہت ہے شیطانی نفس دے، تو میری حفاظت کر۔ اللہ حفاظت کردا بچاوندا مگر ضرورت ہے دلوں بندہ کر۔ اور ایک دوسری دعا جڑی خان وعدہ ہے رسول رسالت چوں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دسی ہے، بڑی پیاری دعا، یہ بھی میں سارے قاری حضرات نوں مولوی حضرات نوں آنا یاد کرو، تانوں بھی آنا 10 راتاں اے جڑیاں آنیاں 10 راتاں جی انہاں نوں پڑھنا، اعوذ بجلال وجهک الکریم ان ينقضي عني شهر رمضان اور یطلع الفجر من الليلة التي هذه
ولا کا قبلی ذنب و تابعۃ صادق علیہ۔ اے اللہ تو بڑی عظیم ذات ہے، تیرے مرتبے کا کوئی اندازہ نہیں۔ میں تیرے کو یہ دعا منگنا ہے کہ یہ رمضان شریف ختم نہ ہو جائے اور اج دی رات دی فجر نہ ہو جائے سال کہ اجے میرے دل میں کوئی گناہ اور مطالبہ رہ گیا ہوئے جڑا تو معاف نہ کیتا۔ اے رمضان ختم ہونے تو پہلا ہو کسا پاک کر دے تے اج دا دن چڑھن تو پہلا اعوذ بجلال وجہک الکریم ان ينقضي عني شهر رمضان او يطلع الفجر من ليلة هذه ولا كقبلي تابعة ذنب صادق۔ ایداں دعاواں کرنیاں چاہیے کہ یا اللہ اے مک جاں پتہ کوئی نہیں لگنا، اگلے دی امید کوئی نہیں، کر دے معاف۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ دعا اگلی باری بھی تسی سنی، ہن بھی دوبارہ سن لو۔ اے ہوئی انہوں نے سکھایا گیا کیا کر اللہ من لا تجل آخر راحت من صیام ایاہ، اے اللہ اے میرے روزے آخری نہ ہون پھر موقع دیں۔ وین جلتا فجلنی مرحوما ولا تجلنی محروما، کہ جے فیصلہ ہو گیا نا بھی آخری ہے تو پھر میں نے جو کر دے جنا تے رحمت ہو گئی ہے۔ بد نصیباں تو نہ کریں کہ رمضان بھی گزر جائے اگلا ملے کوئی نہ تو میں رہ جاؤں راغمان ہو، جی حضور نے فرمایا خاک آلود ہو گیا آدمی جنہوں رمضان ملیا تو پھر بھی نہ بخشا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر، دے دے شاباش۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ رمضان شریف تو پہلا تو میرے تو وعدہ لے چکے، اس سے میں کئی لوگوں نے جواب دے جانا نا بھی بک ہوئے جو اج دا جمعہ جڑا ادھری قاری صاحب آئے بیٹھے مدرسہ جامعہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ شہر منتن آباد ضلع باورنگر، بچیاں دا مدرسہ۔ میرے دوست اور احباب چوں بہت لڑکیاں پڑھ رہی ہیں قرآن مجید اور دینی تعلیم بھی، بچیاں مادراں راس ویک سیرت فرزند ہاضم۔ اب بچے بگڑ بھی جان تے ایڈی فکر نہ کرو، اب بچیاں نہ بگڑ دیو۔ ہن مغرب نے یہی سوچا بھی مسلمانوں دی عورتاں خراب کر دیو، کراچی دین نہ رہے ماں دی گوجنا سیرت فرزند ہاضم ہاتھ جوہر صدق و صفات امات۔ علامہ اقبال آندا عالماں کو دین لبنا، ماں تو سیرت بچے نو حاصل ہوندی ہے، اے پاک جوہر اتوں ملدا۔ تو بچیاں دی تعلیم دا مدرسہ اور بے شمار بچیاں پڑھن کہ تسی اپنے انگریزاں تو پہلا مغلیہ دور جڑا سی اور اس تو پہلا انہوں یاد کرو، امیر آدمی اسے فخر سمجھا جاتا سی، ہن تے ہور لوگ چلتے پھرتے نا، ہر امیر آدمی جڑے جاگیراں دے مالک سی وہ اپنے اپنے محلاں اور کوٹھیاں ضرور سمجھتے سی کہ اتنے مدرسہ ہوئے اور علماء دی کتاباں دی ٹیر ہون۔ سب تو زیادہ فکرے ہوندی سی کہ اسی بہت سارے علماء دی خدمت کریے، بعد وقت کے دوجے امیراں کہ میرے کو اینے لوگ مدرسے پڑھ رہے تانوں بھی رب نے دیتا ہے کہ آج اس مدرسے واسطے میرے کہنے تے کوشش کرو اور مدد فرماؤ، اللہ اجر دے قبول فرمائے۔ بالکل اللہ تعالیٰ توفیق دے، دینی مدارس کی خدمت کرو، بڑا وڈا کام ہے۔ اور دینی مدارس ایک بزرگ کا واقعہ جڑا میرے ذہن سے میں تمہیں دساں، آج ملا کی کر رہے ہیں چھڈو، بہت بڑے عالم ہے، برکات ہے، میں ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے عالم انہوں نے شاگرد سی۔ مولانا نے طبابت کا پیشہ سی، علاج کرتے سی، کسی طالب علم کو پیسہ نہیں لیا، اپنی کمائی اور طبابت کی 10-12 شاگرداں پڑھاؤں سی، عالم پڑھتے سی بڑے بڑے جڑے مدرسوں سے فارغ۔ تے وقت آیا بھی مولانا دے پلے کچھ نہیں رہا، جڑا عالم سچا ہوندا وہ سنو۔ تے مولانا نے کسی طالب علم نہیں دسیا، بیوی انہوں دی جڑی گھروں کھانا آਉਂدا سی، بیوی نے پھر ایک طالب علم نوں ایک قابل اعتماد نوں بلا کے آخیا میرے کنگن لے جا، کتے گرور رکھ کے یا انہوں نے بیچ کے تھوڑے جے کنک لیا تے دانا اس طالب علم نے لیا کے دیتا، بی بی نے وہ پکا کے بھیجتا، کسے نہیں پتہ لگا کہ مولانا دے گھر دے زیور بھی بھیج دیتے۔ اتنے مولانا مناظر حسن گیلانی لکھ لے ہن اسی اپنے استاد نوں دنیا گواہ تے رب گواہ بے میں اپنی زندگی جو ایک دن نہیں بھلا سکیا بھائی یار سارا کچھ ساری خاطر اٹھاتا آخیا دین دا علم سیکھن، دین دے عالم پنگم انبیاء دے وارث ہے، چھوٹی جی گل نہیں، یہ اپنا مقام آپ بھی بھلا جان تے کمینے ہو جان تے انہاں دی اپنی بدقسمتی ہے۔ ورنہ میں جس جگہ تے بیٹھا کڈی وڈی سیٹ اتنے کون بنتا سی، محمد رسول اللہ کا مقام ہے، خلفائے راشدین کا مقام ہے۔ میں اتنے بہ کے تھوڑے سامنے خطاب کر رہا، وراثت الانبیاء پیغمبراں دی وراثت حاصل ہے۔ سادی فرماؤں ہے کہ دو بھرا سی، ایک عالم بن گیا ایک دولت مند ہو گیا، اور دولت مند کہن گا تم بھی یار میری طرح کما ہو، کہن گا تیرے کو کی ہے، قارون دی وراثت ہے، میرے کو اللہ دے پیغمبراں دی وراثت ہے، اس تو میں بھکھا رہا، اینا فرق ہے کہ تو دولت قارون دی لئی پھرنا۔ تو اللہ توفیق دے، زیادہ تو زیادہ تعاون کرو۔
ایک جمعہ ہور رہ گیا انشاءاللہ تے اپنے قاری صاحب دا اے مدرسے لیے آخری اعلان ہے، اللہ توفیق دے کسر نہیں چھڑ۔ ایک شخص نے اپنے بھائی جی بھی لکھا کہ میرے بھائی ارشد محمود کا ظاہر آئینہ فوت ہو کر دعائیں مفضل انشاءاللہ نماز تو بعد دعا کریں۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 21 نومبر وقت 9:30 بجے، پہلا ٹائم 8:30 بجے شروع ہوگا۔ احباب شرکت فرمائیں۔ ماہ ستمبر کا ماہ نامہ عفت مسجد کے قاری عبدالمنان صاحب سے حاصل کریں، رسالہ بھی لو اور اتوار والے دن درس بھی شریک۔ اے مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرفوں اعلان ہے، انہوں نے لکھا کہ 180 روپے کی کتاب قیمت خرید 125 روپے میں بغیر منافع حاصل کریں۔ والسلام۔ مولانا بھی تعاون کر رہا کرو، چلو کتاب خریدن دے بانے انہوں دا بھی ساتھ ہو جاندہ، مدد ہو جاندی۔ اللہ توفیق دے، خیر رکھے، رمضان المبارک خیریت نہ گزر جائے، عالم اسلام تے اللہ رحم فرمائے، مینوں تانوں اللہ تعالیٰ اپنے دین تے قائم رکھے، رستے موت دے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔